صدر وقار، آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ ہے 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان۔ صدر مجلس، ستمبر کا مہینہ وطن عزیز کے دفاع کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ 6 ستمبر ہماری تاریخ کا ایک ناقابل فراموش دن ہے، اس لیے آج مجھے اس دن کی یاد تڑپا رہی ہے۔ آج مجھے وہ وجد آفرین اشعار یاد آ رہے ہیں جنہوں نے سوئی ہوئی مسلمان قوم کو اس طرح جھنجھوڑا کہ وہ شیر کی طرح اٹھے اور دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو خاک نہ ملا دیا۔ آج مجھے وہ سربکف مجاہد یاد آ رہے ہیں جو خالد کی تلوار بن کر، ابن قاسم کی للکار بن کر، غزنوی اور غوری کی جلغار بن کر اپنے سے 5 گنا دشمن پر ٹوٹ پڑے اور ہندو سورماؤں کی امنگوں، آرزوؤں اور تمناؤں کو نیست و نابود کر دیا۔ آج میری آنکھوں میں وہ شہیدان ملت جلوہ تراز ہیں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل کی صفوں میں گھس گئے اور غازۂ شہادت سے اپنے رخ زیبا کو گلنار کر کے تاریخ عالم پر وہ نقش دوام ثبت کر گئے جن کی چکا چوند سے آج بھی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جناب والا، 6 ستمبر کی تاریخ گواہ ہے کہ جب ہندو دھرم کے پجاریوں کی مکار ذہنیت نے ایک نیا منصوبہ تراشا کہ زندہ دلان لاہور پر چپکے سے حملہ کریں گے اور جم خانہ لاہور میں کباب کی محفلیں برپا کریں گے، یہ سوچ کر دھرم کے پجاریوں نے راجستھان، سیالکوٹ، کھیم کرن اور چونڈا پر حملہ کر دیا۔ مگر اللہ کے شیر جب جہاد کے لیے نکلے تو انہوں نے دریاؤں کے رخ پلٹ دیے، پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے رکھ دیا۔ دشمن کی ہر دیوار ضرب مومن سے مٹی کا ڈھیر بڑھتی چلی گئی۔ پھر چشمے فلک نے دیکھا پاک فوج کے بہادر جوان اپنے جسموں پر بم باندھ کر، زبانوں پر نعرہ تکبیر اور دلوں میں شہادت کا جذبہ لیے دشمن کے ٹینکوں کے نیچے سو جاتے ہیں اور اپنی جان آفری کے سپرد کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ قوم کے پودے کی آبیاری دریا کے پانی سے نہیں بلکہ اس خون سے ہوتی ہے جو شہیدوں کے سینوں سے نکلتا ہے۔ ملت کی آبرو اس پیالے میں چھلکتی ہے جس میں خون شہید بھرا ہوتا ہے۔ تمہیں سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ جناب والا، مجھے 1965 کا وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب ایک طرف فوج کفر کی جلغار توپوں کی گرج اور ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ کا گلا دبا رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف پوری قوم اس کے شانہ بشانہ تھی۔ ہر شخص اپنی دولت اور اپنا مال اور اپنی جان لڑا رہا تھا۔ زخمی مجاہدوں کے لیے خون کے عطیات کیے جا رہے تھے۔ تمام مسلمان رب قدیر کی بارگاہ میں اپنا جبین نیاز جھکا کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے اور خالق کائنات ملائکہ کے ذریعے کفر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کر رہا تھا۔ اور وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کی سرمدی سعادت گنہگاروں کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ سامعین گرامی، وہ لمحات آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں جب ہمارے شاہینوں اور رکابوں نے آتش کدہ ہند کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تب جانساران اسلام کے زائم طارق بن زیاد کا عزم بن کر ہر ملک ماست کہ ملک خدائے ماست کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ جب بڑھاپا جوانی کو گلے لگا رہا تھا، جب سہاگریں اپنے سہاگ لٹا رہی تھیں، جب مائیں اپنے جگر کے ٹوڑوں کو میدان جنگ میں بیچ رہی تھیں، جب زندگی شہادت کی قبا پہنے نوجوانوں کو مزین کرنے کے لیے بےتاب تھی اور ہر پاکستانی کی زبان پر یہی نعرہ تھا، اس ملک و ملت کی خاطر ہی مرنا اور جینا ہے، اس عرض وطن پر کر ڈالو نذرانے اپنی جانوں کے، اس عرض وطن پر کر ڈالو نذرانے اپنی جانوں کے۔ جناب والا، آج وہ وقت ماضی کی آغوش میں جا چکا ہے لیکن میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں۔ وہ ولولے اور جوش، حرص و ہوس کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں اور میں ان بتکدوں کو مسمار کر کے شمع و صلح و محبت کی تجلی سے منور کرنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ شوق شہادت باقی نہیں رہا، لیکن میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ اپنے اندر عزیز بھٹی اور راشد مناز کا جذبہ شہادت پیدا کریں۔ آج متاع کارواں لٹ رہا ہے،
میں غیرت مند جوانی کو للکار رہا ہوں کہ وہ میدان جہاد میں اترے اور راہ راست سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر لگا دے۔ ہم عہد الست کی بلندی سے گر کر پستی کے مکین بنتے جا رہے ہیں۔ ہم دنیا کی دلدلوں میں سر سے لے کر پاؤں تک پھنس گئے ہیں۔ 6 ستمبر کا دن ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر وطن عزیز کو اسلام کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنائیں۔ شکریہ۔